طرح ڈاکٹر سامی یہ ڈائریکٹر ہیں اسی کا، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ سید سلیمان احمد صاحب تشریف لائے، اسمبلی کی ہونے والے اسمبلی ماشاء اللہ ٹائم لینڈرس کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی کافی مہمان ہیں، ایک تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ آئے جو میرے خاندان کے لوگ بھی، جان پہچان کے لوگ بھی، سلیمان احمد صاحب کے خاندان کے اور جان پہچان کے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ تنظیم اسلامی کے ساتھی ہیں، انجمن خدام قرآن کے ساتھی ہیں، اور مدرسہ ابن عباس کے ساتھی ہیں جس میں بچے نے پڑھا ہے، اور ٹائم لینڈرس کے ساتھی ہیں، ERTC کے ساتھی ہیں، اسی طرح ایک دو آرگنائزیشن درل فاؤنڈیشن کے ساتھی موجود ہیں، اور ADA ایک ٹو افغانستان کے ساتھی ہیں، ABS ایک ٹو شام یہ ساتھی اور ڈپلومیٹس ہیں، کانسلیٹ جنرل افغانستان۔ تو آپ سب کو خوش آمدید۔ پروگرام بڑا مختصر ہے، میں ترتیب بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ پہلے ہم جو گواہان ہیں ان سے سائن کریں گے، اور اس کے بعد خطبہ نکاح، پھر ایک مختصر سی بات کہ اسلام میں شادی کے کیا آداب ہیں، اور اس کے بعد پھر ایجاب و قبول اور دعا پر نکاح کی سیریمنی کا اختتام ہوگا۔ لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ ڈاکٹر سامی بھی موجود ہیں، تو اس وقت خوشی کا موقع ہے کہ جس میں ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کا بھی بھولنا چاہیے۔ انشاءاللہ آخر میں ان سے ان کی گفتگو ہوگی۔ میں دولہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا نشست کر سامنے تشریف لائیں۔ نکاح نامہ بھی جائے گی۔ جناب سگنیچرز دے دیتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ کارروائی شروع کریں گے۔ جناب سید سلیمان احمد صاحب آپ تشریف لے آئیں گے۔ سیف الاسلام صاحب، مصباح الاسلام صاحب آپ بھی قریب تشریف لے آئیں گے۔ شیخ نوید احمد صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ماشاءاللہ۔ جی سید سلیمان احمد صاحب آپ تشریف لے آئیں گے، سائن پہلے کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دلہن کے والد بھی ہیں، وکیل بھی ہیں۔ سید مصباح الاسلام سید سیف الاسلام صاحب آپ بھی کرائیں۔ شادی کے گواہان میں دعوت دوں گا شیخ نوید احمد صاحب تشریف لائیں۔ دختر سارا ہے
انجمن طلاب قرآن کے صدر بھی موجود ہیں، مولانا انصر صاحب نے درخواست کے اوپر سے تشریف لے آئے۔ شادی کے دوسرے کمرے میں احمد فہیم الیاس صاحب۔ جناب سید سلیمان احمد صاحب، آپ دلہن کے والد بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، آپ نے دلہن سے زبان حاصل کر کی۔ جناب سید سیف الاسلام احمد صاحب، آپ کی موجودگی میں اجازت ملی۔ جناب مصباح الاسلام احمد صاحب، آپ کی موجودگی میں دلہن سے اجازت ملی۔ سید سلیمان احمد صاحب، آپ کی اجازت دیتے میں نکاح کرا دوں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال علیہ الصلاۃ والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال علیہ الصلاۃ والسلام اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ I welcome the honorable guests. جناب الحمدللہ ہم نے خطبہ نکاح کی سماعت کی، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارا بھی سے واقف نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا پڑھا گیا۔ خطبہ نکاح اصل میں ایڈوائس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولہا دلہن اس موقع پر موجود لوگوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن سے آپ کا سلیکشن ہے کہ اس موقع پر آپ 4 آیات تلاوت کرتے تھے اور پھر چند نصیحتیں فرماتے تھے۔ میں اس کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی آیت جو آپ پڑھتے ہیں یہ سورہ آل عمران کی 102 آیت، اس میں کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس اللہ کے فرما بردار۔ اس میں ایک تو بہت گہرا مطالبہ تقوی کا ہے، اور تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا، عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرنا، یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ اور اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی تھی کہ ایسا راستہ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، تو آدمی کیسے گزرتا ہے، اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو ان کانٹوں سے بچاتا ہوا گزرتا ہے۔ تو یہی روش تقویٰ کی ہے، زندگی گزارنی ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچ کر زندگی گزارنی ہے۔ جس میں بڑا گہرا مطالبہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، اور اس وقت تک کہ دیکھو موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت، اور آپ کا پتہ نہیں، اس لیے ایک لمحے کو واچ کرنا پڑے گا کہ کہیں نافرمانی کی حالت میں موت نہ آئے۔ تو یہ پہلی آیت ہے جو آپ اس موقع پر تلاوت کرتے ہیں۔ پھر اکثر دو اجنبی خاندان نکاح کی وجہ سے قریب آتے ہیں، بعض دفعہ ایک خاندان سوچتا ہے کہ ہم اونچے دوسرے نیچے، بعض دفعہ دوسرا سوچتا ہے کہ ہم عزت و شرف میں بڑھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کی ویری فرسٹ آیت پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور انہی سے ان کا جوڑا بنایا۔
یعنی حضرت حوا سلام علیہ، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پیدا ہوئی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ، سب کے اولین والدین آدم و حوا ہیں. تو مسلمان سب کے سب ہم گفتگو ہیں، کوئی ذات پات کوئی چیز نہیں ہے. اور فرمایا کہ اس اللہ کا پاس کرو جس کے نام کا ایک دوسرے کو واسطہ دے دو. تو دیکھیں دولہا دلہن ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا نام لے کر نکاح پڑھایا جا رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو محرم ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس اللہ کے نام کا پاس کیا جائے، ایسے حالات ہی نہیں آنے دیے جائیں کہ اللہ کے نام کا واسطہ دینا پڑے. پھر اسی آیت میں رحمی رشتوں کو نبھانے کا حکم بھی ہے. تو اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے جیسے عموماً غیروں کی تعلیم ہے کہ میکے والے سراخوں کا اور سسرالی جوتے کی نوک پر ہے. اسلام تو کہتا ہے سارے رشتے سراخوں پر ہیں، چاہے وہ میکے والے رشتے ہوں یا سسرالی رشتے ہوں، اور رشتوں کو نبھانا یہ اسلام سکھاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو رشتے نبھانے جو ہے چاہیے. اور پھر کسی آیت میں کہا گیا کہ اللہ تم پر نگہبان ہے. تو آدمی بات سمجھ کرنے سمجھتا ہے میں بڑا ہوں میری بات چلنی چاہیے. تو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ بڑا اللہ ہے. ہم تک بھی اللہ کی بڑائی ہو، ہمارے گھر میں بھی اللہ کی بڑائی ہو، اور ہمارے ملک میں پوری دنیا میں اللہ کو بڑا مانا جائے. اسی طرح پھر آپ دو آیات پڑھتے تھے سورہ احزاب سے، آیت نمبر 70 اور 71 آیت. اس میں کامیابی کے 3 اصول بیان کیے ہیں. پہلی بات کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. بار بار آپ دیکھ رہے ہیں 4 آیتیں آپ نے پڑھی اور 4 دفعہ تقوی کا ذکر کیا ہے. تو یہ تقوی یعنی اللہ کا احساس، اس کا بڑا اچھا ترجمہ کیا جاتا ہے ٹو ہیو ریگارڈس فار اللہ، اللہ کا پاس کرنا، اللہ کا لحاظ کرنا. تو یہ تقوی اگر دولہا کے دل میں ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہونے دے گا. اسی طرح یہ تقوی اگر دلہن کے دل میں ہوگا تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گی. اور یہ تقوی میرے آپ کے دلوں میں ہوگا تو ہم اپنی زبان اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ نکاح کے موقع پر بار بار تقوی کی تمرین ہے. تو کامیابی کا پہلا جینا یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے. اور پھر کہا گیا کہ وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ پکی ٹھنڈی بات کرو. آپ دیکھیں کہ اس نکاح کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے درست استعمال کرنے کی نصیحت فرمائی. اکثر بیشتر جو جھگڑے ہوتے ہیں خاندانوں میں، آپ دیکھیں کہ 98% زبان کا مس یوز ہوتا ہے. تو اگر ہم طے کر لیں کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ تمہاری ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، گویا ہم لوگ کو کنٹرول کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے دیں. اور فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ رہے گا کہ اللہ تمہارا اعمال درست فرما دے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے گا. تیسرا اصول کامیابی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی ہے یہ اللہ رسول کی اطاعت، اور یہ ہمیں اطاعت ہے کوشش بھی کرنی چاہیے. صرف عبادات ہی نہیں، معاملات میں بھی، رسم و رواج میں بھی، تمام زندگی کے جتنے گوشے ان میں اللہ رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. پھر چند نصیحتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. تو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہ ایک سنت عمل ہے. تو اگر ہم سنت طریقے سے نکاح کریں تو انشاءاللہ یہ اجر و ثواب کا بھی باعث ہوگا، اسلامی زندگی کا بھی بنیاد بنے گی اس سے. پھر آپ کی مزید نصیحتیں ہیں. آپ نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی برتی اس کا مجھ سے کوئی تعلق. تو یہاں شکل و صورت کی، لباس کی، عبادات کی سنتیں ہیں. وہیں پر ایک مستقل سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی، اور آپ نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اللہ کی طرف بلایا، ایسے دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. اسی طرح آپ کی مستقل سنت دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کی، اقامت دین کی ہے. آپ نے 28 غزوات کرے، 54 سرایا لڑے، 82 فوجی مہمات کے بعد جا کر دین غالب ہوا. تو اس طرح کی ہماری توجہ ہونی چاہیے. یہ بھی ایک مستقل سنتیں ہیں، دین کی دعوت دینا اور دین کی اقامت کی جدوجہد کرنا. جو تیسری بات میں نے پڑھی کہ اعلنوا ھذا النکاح واجعلوه فی المساجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے،
کہ نکاح کا اعلان آپ کرو، زنا شروع کرو گے نکاح اعلانیہ کا اعلان کیا جاتا ہے فلاں کا فلاں سے نکاح ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ مساجد میں منعقد کرو. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ وقت کی پابندی ہو جاتی. ہم سب باوضو ہیں، ابھی ہم نے نماز ادا کی. پھر یہ کہ مسجد میں نکاح کرنے سے عبادت کا اثر ظاہر ہوتا ہے. بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی دینی کام ہو رہا ہے، کوئی عبادت کا کام ہو رہا ہے جو مسجد میں ہے. پھر اس موقع پر جو قیمتی ترین تحفہ ہم دولہا دلہن کو دے سکتے ہیں وہ دعاؤں کا تحفہ ہے، اور اس کے لیے سب سے مبارک جگہ مساجد. تو آپ نے ہدایت کی کہ مساجد میں جو ہے نکاح منعقد کیا جائے. یہ تو آیات اور جو روایات پڑھی گئی تھی ان کا ترجمہ میں نے کیا. اب یہ شادی بیاہ کے موقع پر اسلامی تعلیمات ہیں کیا؟ تو مختصراً سمجھے تو 3 باتوں کی ترتیب ہے. نمبر 1، رشتہ طے کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دی جائے. نمبر 2، شادی مگر سادگی سے شادی کی جائے. اور نمبر 3، غیر اسلامی رسومات اور خرافات سے اجتناب کیا جائے. تو پہلا اگر دیکھیں کہ رشتہ طے کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دی جائے تو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون سے 4 اسباب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. یا تو جو ہے ان کے مال کی وجہ سے، یا حسب نسب کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا دینداری کی وجہ سے. اور آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، بس تم دینداری کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جاؤ. تو اس میں بھی جو ہے باقی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اصل دیکھنے کی چیز دینداری اور اچھا سیرت و کردار ہے. مفتی مہند کہہ رہے تھے کہ دینداری ہو تو آپ 1 دیتے ہیں، 1 پوائنٹ، اور اگر حسن و جمال بھی ہو تو 0 بڑھاتے ہیں 10 ہو جائے گا. اگر مال و دولت بھی ہے تو 0 اور بڑھاتے ہیں 100 ہو جائے گا. اور اگر حسب نسب والی بھی ہے تو 1 0 اور بڑھاتے ہیں 1000 ہو جائے گا. اگر عمر بھی مناسب ہے 1 0 اور بڑھاتے ہیں 10,000 ہو جائے گا. اور اسی طرح تعلیم بھی ہے تو 1 0 اور بڑھا دیں تو جو ہے وہ 1 لاکھ ہو جائے گا. لیکن اگر دینداری نہیں ہے تو 1 ہٹا دیں تو باقی سب کیا رہ جائے گا؟ 0 رہ جائے گا. اس لیے رشتہ کرتے ہوئے دینداری اور سیرت و کردار جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. یہ پہلا کام ہے. دوسرا یہ کہ شادی مگر سادی، تو شین کے 3 نقطے ہٹا دیں، سادی شادی ہونی چاہیے. بہقی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں اخراجات کم ہوں. اور اخراجات شادی بیاہ کے موقع پر بھی نہیں ہے. ایک تو نکاح کے موقع پر سوالوں کی تقسیم، یہ نکاح کا ایونٹ لڑکی والوں کا کہلاتا ہے، لیکن آپ دیکھیں سوال لڑکے والے لاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اسلام میں سارے اخراجات لڑکے والوں پر ہیں. لڑکی والوں کا 1 روپے کا خرچہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ اصل خوشی بھی لڑکے والوں کی ہے، ان کا گھر آباد ہو رہا ہے. لڑکی والوں کی خوشی اتنی ہوتی ہے کہ پال پوس نے جس بیٹی کو جوان کیا وہ جگر کا ٹکڑا ہے، وہ ان سے دور ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ذمہ داری تھی اس کی شادی کی اس سے سبکدوش ہو رہے ہوتے ہیں. ورنہ اصل خوشی تو لڑکے کی ہے، تو سارے اخراجات بھی لڑکے والوں کا ہے. دوسرا فرق ہے مہر. یہ اللہ نے حکم دیا، یہ دلہن کے لیے دولہا کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور یہ خوشی خوشی مہر دینا چاہیے. البتہ بہت بڑا مہر کوئی عزت و شرف کا باعث نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس کی سب سے بڑھ کر مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتیں. لیکن آپ نے اپنی کسی بیٹی کا مہر 500 درہم سے زیادہ نہیں رکھا، تو مناسب مہر ہو اور جو لڑکی کو جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے. اس میں تبرانی شریف کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نہ بیوی کا مہر دیا اور نہ مہر دینے کا اس کا کوئی ارادہ تھا تو قیامت کے دن وہ بطور زانی اٹھایا جائے گا. اس میں بڑی ڈانٹ ہے، تنبیہ ہے. اس لیے مہر جو ہے وہ جلد دے دینا چاہیے اور خوشی خوشی دے دینا چاہیے. تیسرا خرچہ ہے کہ شادی بیاہ کے تمام معاملات میں ایک ہی کھانا ہے اور وہ ہے ولیمہ. اس کی آپ نے بڑی تاکید فرمائی. آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرو اور ایک بکری کیوں نہ ہو. اور یہ آپ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی جو ملینئر نہیں بلینئر تھے. وہ بہت اچھا کھانا کھلا سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو اور ایک بکری کیوں نہ ہو. تو اس میں بھی سادگی کی ترتیب نظر آتی ہے. تو یہ 3 خرچے ہیں. باقی کیا نہیں کرنا چاہیے اس کی بہت لمبی فہرست ہے، میں صرف نام دلا دیتا ہوں. چھوٹی منگنی، پھر بڑی منگنی، پھر گرینڈ سلیم منگنی، پھر ماہیوں، پھر مہندی، پھر سنگیت نائٹ، پھر قوالی نائٹ، پھر ڈسپلے ہوتا ہے بری کا، پھر جو ہے جہیز دیا جاتا ہے، پھر بارات، پھر ڈولہ رکائی اور منہ دکھائی اور جوتا چھپائی، دودھ پلائی، گود بھرائی، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے ہیں. یہ ساری خرافات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان سب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آخر میں 3 شادیوں کی مثال دے کر میں بات ختم کرتا ہوں. ایک شادی تو ہے بہت امیر صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور آپ کی محفل میں بیٹھے تھے، ان کے کپڑوں پر عطر کے نشانات تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کل میری شادی ہوئی تھی، اس کے اثرات. تو آپ خوش ہوئے، آپ نے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ ولیمہ ضرور کرنا، پائے بکری کیوں نہ ہو. لیکن اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ شادی بیاہ صحابہ کے نزدیک کوئی ایشو نہیں تھے. اس لیے اگر ہم ہوتے تو ہم تو اپنا نکاح ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھاتی. لیکن حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پڑھایا. اور وجہ یہ تھی کہ ان کے نزدیک اصل ایشو اسلام لانا، دین کی دعوت و تبلیغ کرنا، کفار سے مقابلہ کرنا، اسلام کو پھیلانا، یہ ان کے ایشو تھے. آج ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو شادی بنا ہوا ہے. اس کی آدھی زندگی اپنی شادی کی تیاری میں لگ جاتی ہے اور باقی آدھی اولادوں کی شادیوں کی نظر ہو جاتی ہے. اکثر لڑائی جھگڑے، لوگوں کی ناراضگی اسی موقع پر سامنے آتی ہے. اور یہ 2 گھنٹے کا ایونٹ جو ہے اسی میں اپنی ساری عمارت کا ڈسپلے کرنا ہوتا ہے، اپنا دکھانا ہوتا ہے کتنے امیر ہیں. تو سارے فساد اس کے ساتھ میں چلتے ہیں. دوسری مثال پھر آپ دیکھیں کہ دنیا اور آخرت کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہے. کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے تو پورے اہل مدینہ کی دعوت کرتے لڑکی والوں کی طرف سے، اور پورے مدینہ میں چراغاں ہوتا، اور بارات کا اگر کوئی تصور ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات میں تو فرشتے شریک ہوتے ہیں. لیکن کس شان سے شادی ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابھی تمہارے پاس کچھ ہے؟ اور وہ درویش آدمی نے مال و دولت جمع نہیں کی تھی. انہوں نے فرمایا کہ ایک گھوڑا ایک زرہ ہے. آپ نے کہا کہ زرہ بیچ دو. وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 درہم میں خریدی، بعد میں کیش بیک نہیں کر دی انہیں. ان میں سے کچھ پیسے لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، کیونکہ وہ آپ کی بھی کفالت فرما رہے تھے. اس سے آپ نے چند چیزیں بنا لی، ایک بستر، 2 تکیے، چکی، کچھ برتن، مشکیزہ، جسے جہیز فاطمی کہتے ہیں. لیکن جہیز تو ہوتا ہے والد کے پیسے کا، یہ پیسہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. پھر آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ ایک بیٹی کو جہیز دیتے تو باقیوں کا بھی ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بڑی بیٹی کو یہ جہیز دیا، منجلی کو یہ دیا. تو جہیز کا تصور نہیں ہے اسلام میں. جو تصور ہے وہ وراثت میں لڑکیوں کا حصہ ہے، وہ ہم دیتے نہیں ہیں. تو جو اللہ نے حکم کیا ہے، اور یہ جہیز اور بڑی جو ہے بڑی مصیبت بن گئی جس کی وجہ سے شادیوں میں رکاوٹ آنے لگی. یہ دوسری مثال کی ایک روایت ہے کہ آپ نے خود نکاح پڑھایا مسجد نبی میں صرف 12-13 لوگ تھے. ورنہ نبی کی بیٹی کی شادی ہو سارے سب کو بلایا جا سکتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سب کو بلایا جائے. اور ایک روایت میں نکاح کے بعد ایک بزرگ صحابیہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن کا ہاتھ پکڑا اور جو ہے دلہا کے کمرے میں چھوڑائی. اس طرح دنیا اور آخرت کی شہزادی رخصت ہو گئی. پھر تیسری مثال خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے تو کئی نکاح کروائے، اور میں ایک نکاح خیبر سے واپسی پر تھا. غزوہ خیبر سے واپسی پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور صحابہ کے پاس کھانے کی جو چیزیں تھیں وہ لے آئے اور سب نے مل کر کھا لیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا. تو شادی بیاہ میں ہمیں سادگی اختیار کرنی چاہیے. 3 تعلیمات میں نے بتائی. رشتہ طے کرتے ہوئے دینداری کو ترجیح دی جائے. نمبر 2 شادی مگر شادی. اور نمبر 3 جو بھی خرافات ہیں ان سے اجتناب کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات یہ کہ جلد شادی کر دینی چاہیے. دیکھیے بچوں کو اگر بھوک لگی ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جاؤ باہر کھیل لو، جاؤ جو ہے یہ ڈرائنگ کر لو، اسے بیٹھ کر روٹی کھلا دیں، اس کا پیٹ بھر جائے. اسی طرح ہمارے بچے جب بلوغت کو پہنچتے ہیں تو انہیں شہوت کی بھوک لگتی ہے. تو بہتر یہ کہ جلد ان کا رشتہ کر دیا جائے تاکہ ایک حلال ذریعہ انہیں اپنی خواہش کا حاصل ہو جائے اور وہ شیطان کے بہت سارے جالوں سے بچ جائیں. تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ صاحب تشریف لائیے گا. میرے بیٹے محمد اسماعیل الیاس، میں نے آپ کا نکاح سیدہ نور الاسلام احمد بنت سید سلیمان احمد سے کیا، جبکہ ان کے وکیل ان کے والد سید سلیمان احمد صاحب ہیں، اور وکیل کے 2 گواہ دلہن کے 2 بھائی ہیں، سید سیف الاسلام اور سید مصباح الاسلام. شادی کے گواہ افسر ہیں. 2 کے نام یہاں ڈاکٹر شیخ نوید انور صاحب اور احمد نعیم الیاس صاحب ہیں. مہر تقریباً 1 تولہ سونا بصورت زیورات معجل جو آپ نے فرض ادا کرنا ہے. کیا آپ نے یہ نکاح قبول کیا؟ ماشاء اللہ. 1 دفعہ قبول کرنا کافی ہوتا ہے، صحیح 4 دفعہ قبول کرنا.
دعا فرما لیجیے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والاكرام۔ آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللہ نے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ ہمیں مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر بہترین طرح اپنی عبادت کرنے۔ اے اللہ دلہا دلہن کے آپس میں محبت پیدا فرما، مودت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ان دونوں پر برکت فرما، ان دونوں کے لیے برکت فرما، انہیں خیر اور بھلائی پر آپس میں جوڑے رکھ۔ اے اللہ دلہا دلہن کو اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، اپنے چھوٹوں سے شفقت کرنے والا بنا۔ اے اللہ دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت اور الفت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو عزت عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو تقویٰ عطا فرما، ہمارے بچے اور بچیاں جو اچھے رشتوں کے منتظر ہیں انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے پریشان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے مسائل کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پاکستان کو تمام اندرونی بیرونی اندیشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے انہیں ہمیشگی کے لیے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان کی بربادیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پوری امت کو اسلام پر جمنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا فرما۔ اللہم اجعلنا من الذین تجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک ولإقامۃ دینک۔ اے اللہ ہمیں لوگوں میں شامل فرما جو تیری راہ میں جہاد کرتے ہیں، تیری صد کرنے کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کی اقامت کے لیے۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام کا زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں پر اپنا رحمت و کرم فرما، خصوصاً فلسطین، شام، یمن اور کے علاقے اور دیگر جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اللہ ان کی دادرسی فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت۔ جناب آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اور میں اس وقت درخواست کروں گا ڈاکٹر صابی سے کہ وہ آ کر کچھ گفتگو رکھیں فلسطین کے حوالے سے۔ اس وقت فلسطینیوں نے قربانیوں کی ایک بڑی مثال قائم کی ہے، پوری امت کے لیے ایک جاگنے کا موقع ہے، اور ان کی عظیم قربانیاں ایسی ہیں کہ ڈاکٹرز اپنی جگہ پر ڈٹے رہ جانے کے لیے ہاسپٹل نہیں چھوڑا، اور ماؤں نے بیٹوں کی لاشیں دی ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ کہتی تھی شہید حبیب اللہ، یہ شہید اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور وہاں آپ دیکھیں ہر لیول پر قربانی ہے، کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں ہے، اور ماؤں کی قربانیاں ہیں، باپوں کی قربانیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی شکر کے جو جذبات ہیں، میں سمجھتا ہوں رتی برابر کی ایمان اگر ہمیں وہ حاصل ہو جائے جو فلسطین کے لوگوں کے اس وقت حاصل ہے تو ہماری عاقبت کے لیے کافی ہوگا۔ تو میں دعوت دوں گا ڈاکٹر سلیم ثانی کو تشریف لائیں۔